السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھوں، مجھے ترقی ہو جائے، مجھے عروج حاصل ہو، مجھے دنیا میں مقام مل جائے۔ اس کی چاہت اور خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق وہ چیز مل بھی جاتی ہے، بعض لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، ایک اصول ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، جبھی تو ترقی اور عروج حاصل ہو جاتا ہے۔ ترقی کا معیار ہی یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑے گا۔ آئیے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا، کھونے کے بعد ان کو کیا کچھ ملا ہے۔ سب سے پہلے قوم کا مقابلہ ہوا، قوم نہیں مانتی تھی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا مقابلہ ہوا۔ ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کو کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے اور غصے کا اظہار ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا وقت کے حکمران سے مقابلہ کرنا پڑ گیا۔ کچھ پانے کے لیے دیکھیں کیا کیا کچھ احوال سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آ گیا، کتنا بڑا ظاہری نقصان، لیکن رب تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم نے جب آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی، نقصان بھی نہ پہنچے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی ہو۔ کچھ کھویا تو پایا بھی لیا، ساتھ ساتھ مادر وطن کو خیر باد کہنا پڑا، والدین کی جدائی برداشت کرنی پڑ گئی، اور تو اور بیوی بچے کو جنگل بیاباں میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کے حکم سے ہجرت کرنی پڑ گئی۔ اور پھر آگے بڑھی، اپنے لخت جگر کو، اپنے خون جگر کو، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑ گیا۔ یہی تو وہ قربانی ہے کہ جب رب تبارک و تعالی پکار اٹھا، رب تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ذرا اس وقت کو تو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ان کی آزمائش کری، ان کا امتحان کیا، بہت کچھ کھونا پڑ گیا، ہجرتیں کرنی پڑ گئی، بیوی بچے کی جدائی ہو گئی، ماں باپ سے جدائی ہو گئی، مادر وطن کو خیر باد کہنا پڑ گیا، بہت کچھ کھونا پڑا، سب کچھ دل و جان سے برداشت کیا اور آگے بڑھتے رہے۔ رب نے اعلان فرما دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تمغہ رب کی طرف سے ملتا ہوا پایا تو پھر اولاد کو بھی شامل کرنے کی کوشش کری، کہا کہ اللہ میری اولاد کو بھی، فرمایا تمہاری اولاد میں جو بھی ایمان والا ہوگا یقیناً اس کا بھی مرتبہ بلند ہوگا۔ تو یہاں ہم کو جو ابھی ذی القعدہ کا مہینہ تقریباً نصف ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ قربانی ہم کو کہاں سے ملی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی، کہ رب نے جب ان کو خواب میں دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور انہوں نے چھری لے کر کے اور ذبح کرنے کی کوشش کری، لیکن رب نے جنت سے
مینڈا بھیج کر کے ذبح کروا دیا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ رب تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی نقصان سے بچایا، کچھ کھونا پڑ رہا تھا لیکن رب نے اسی کی بدولت سب کچھ عطا کر دیا۔ ہم کو یہ سبق ملا دل و جان کی گہرائی سے، اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت دیا ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ ہم قربانی کریں ذی الحجہ کے مہینے میں، رب تبارک و تعالی ہمیں بلند و بالا مقام عطا فرما دے گا، ترقی عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔